سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے اور معلومات پہنچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بیماریوں کی درجہ بندی کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ یہ معلومات ہمارے ہیلتھ ورکرز اور ہیلتھ کے شعبے میں کام کرنے والے افراد کے لیے بہتر طریقے سے، اچھے انداز میں، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا کر عوام الناس کی مدد کر سکتے ہیں اور ان بیماریوں کو روک سکتے ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر یہ بیماریاں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تب دیکھ ٹی بی کے جو سینیٹوریمز تھے یا ہاسپٹل سے دوسری دنیا کے اندر غائب ہو چکے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ابھی تک یہ مسائل اسی طرح موجود ہیں جیسے کہ آج سے 50 سال پہلے موجود تھے۔ متعدی بیماریاں یعنی کہ انفیکشس ڈیزیزز جو کہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں، ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے ہمارے ہیلتھ ورکرز یا ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے یا شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد بیماریوں کو بہت بہتر طریقے سے روک سکتے ہیں۔ سب سے بڑا گروپ جو ہے جو انفیکشس ڈیزیز کا ہے، وہ وائرس سے لاحق ہونے والے امراض یعنی وائرل ڈیزیزز۔ وائرس کی تعداد بھی بے شمار ہیں، ہزاروں قسم کے وائرس موجود ہیں، ان کی مختلف اسپیشیز ہیں، مختلف طریقے سے جسم کے اندر داخل ہو کر اور مختلف طریقوں سے بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ طبی دنیا میں وائرل ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین تیار کیے ہیں، اور کافی تعداد میں جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان کو ویکسین کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز اور عوام الناس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی بیماریوں کو وائرس سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے لیے کون سے ویکسین اویلیبل ہیں۔ مختلف ہمارے ملک کی حکومتیں بھی یہ جو ویکسین ہے فری آف کاسٹ لگانے کے لیے مختلف سینٹرز میں ویکسینز مہیا کرتی ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا اندازہ کر سکیں کہ کہاں پر اپنی فیملی کو، اپنے گھر کے افراد کو یہ ویکسینز لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ ویکسینز لگانے سے ہم بے شمار خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پولیو وائرس کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے، دنیا میں پولیو کی بیماری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ چند ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے جس کے اندر پولیو کے کیسز اب بھی نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت انتہائی اہمیت کی ضرورت ہے کہ ہم ہر فرد کو اس سے آگاہی دیں۔ ہر جگہ پر ہر ادارے کا فرض بنتا ہے کہ ہم پولیو کو ختم کریں، تاکہ ہمارے ملک کا جو نام ہے ایک غلط اس کے اندر شامل ہو گیا ہے کہ پولیو کے کیسز ہمارے ملک میں اب تک پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک اسٹیج ایسا آ سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے افراد کو باہر جانے کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ تو انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وائرل ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی وسائل ہوں ہم ان کو بروئے کار لا کر وائرل ڈیزیزز کو کنٹرول کریں۔ تو ہیلتھ ورکرز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح معلومات دیں کہ ان ویکسین سے کوئی خطرناک اثرات نہیں ہوتے، کیونکہ بعض دفعہ اس قسم کی افواہیں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ لوگ جو نا ویکسین لگانے سے احتیاط برتنے لگتے ہیں۔ حالانکہ احتیاط تو بیماریوں سے کرنی چاہیے، ویکسین تو حفاظت کے لیے ہیں اور حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری فیملیز میں یہ مسائل بہت بڑے مسائل پیدا کر دیں گے۔ بیکٹیریا سے لاحق ہونے والے امراض، ہم بیکٹیریل ڈیزیز کے بارے میں مضامین کافی تعداد میں پیش کر چکے ہیں، مگر درجہ بندی میں اس کا بھی نام آ ہی گیا ہے کہ بیکٹیریل ڈیزیزز جو ہے وہ کس طرح انسانی جسم پر
اثر انداز ہوتی ہیں۔ الگ الگ فرداً ہر بیکٹیریا کے بارے میں ہم مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ بیکٹیریا کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو مختلف اقسام کے امراض کا باعث بنتی ہیں۔ مثلاً وائبرو کالرا نامی بیکٹیریا کالرا یعنی کہ ہیضہ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس قسم کی بیماریاں بارش کے موسم میں یا اگر جو لوگ بہت کنجسٹڈ آبادیوں میں یا سلم ایریاز میں رہتے ہیں یا گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں اور صحت کے اور صفائی کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے اور سینیٹری کا بھی وہاں پر سینیٹری ڈسپوزل کا بھی صحیح طرح انتظام نہیں ہوتا، تو وہاں پر یہ بیماریاں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں۔ کلاسٹریڈیم ٹیٹینی نامی بیکٹیریا ٹیٹنس یا تشنج کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی بڑے مسائل کا جراثیم ہے جس کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر پریگننسی کے دوران اس کا ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے تاکہ جو بچے پیدا ہوں وہ ٹیٹنس سے محفوظ رہ سکے۔ اگر یہ ویکسین نہ لگایا جائے اور بچے کی پیدائش کے وقت صحیح طرح اوزار یا جو بھی انسٹرومنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ صحیح طرح اسٹرلائز نہ ہوں تو بچے کو ٹیٹنس ہو سکتا ہے اور فوری طور پر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں چند پیسوں کے خرچ کرنے کے بعد ہم جو ہے بڑی سے بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر بیماری نے آ گیا تو لاکھوں روپے بھی انسانی جان کو نہیں بچا سکتے۔ تیسرا گروپ جو ہے انفیکشس ڈیزیز کا، اس میں پیراسائٹک ڈیزیزز ہیں۔ پیراسائٹک ڈیزیزز کے بارے میں بھی ہم فرداً ہر پیراسائٹ کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ پیراسائٹک ڈیزیز کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں بلین کی تعداد میں افراد جو ہے نا پیراسائٹک ڈیزیزز کا شکار ہیں۔ پیراسائٹس جیسے راؤنڈ ورم ڈیزیز ہے تو 1 بلین افراد یعنی 1 ارب افراد جو ہے نا اس کا شکار ہیں۔ اس طرح ہک ورم ڈیزیز ہے، 1 ارب افراد جو ہے نا اس بیماری کا شکار ہیں۔ اور ہک ورم ڈیزیز تو یعنی کہ وہ خون پینے والی بیماری ہے جو کہ پیراسائٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور حساب لگایا گیا ہے کہ اگر ان سارے افراد کا جو ہک ورم ڈیزیز سے یا پیراسائٹک ڈیزیز سے اس کا شکار ہے اور وہ جو پیراسائٹ ہیں وہ کتنا خون پیتے ہیں، تو یہ حساب لگایا گیا ہے تقریباً 70 ملین لیٹر بلڈ جو ہے نا پر ڈے جو ہے یہ پیراسائٹ جو ہے نا انسانی خون پی جاتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہیلتھ ورکرز کو چاہیے کہ لوگوں میں اویئرنیس اور کی آگاہی پیدا کریں کہ پیراسائٹک ڈیزیز سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ پیراسائٹک ڈیزیز جو ہے کھانے کے ذریعے اور ان ہائیجینک طریقے سے رہنے سے جسم میں داخل ہوتی ہیں، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے پیراسائٹک ڈیزیز سے بچا جا سکتا ہے۔ مختلف پیراسائٹ انسانوں اور جانوروں کے مختلف اعضاء میں رہائش پذیر کر کے وہاں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور کئی قسم کے امراض کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً ہم راؤنڈ ورم کے بارے میں، ٹیپ ورم کے بارے میں، پن ورم کے بارے میں اور پلازموڈیم کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہمارے یہ مضامین آپ مختلف طریقے سے اور مختلف سیکشنز میں سن سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔